بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے عطف بیان تو پڑھ لیا تھا کہ عطف بیان وہ ایسا تابع ہے کہ کسی چیز کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے آج یہ پڑھنا ہے کہ کچھ لوگ جو نحوی یہ کہتے ہیں کہ عطف بیان کا وجود نہیں ہے دنیا میں، توابع ٹوٹل 4 ہیں، اور عطف بیان کو داخل کر دیتے ہیں بدل الکل میں۔ آج کی جو یہ سبق ہے وہ اس بارے میں ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ بسا اوقات ایسی ترکیب آئے گی کہ آپ وہاں پر بدل نہیں بنا سکیں گے، صرف کیا بنانا پڑے گا؟ عطف بیان بنانا پڑے گا۔ اب جب ایسی جگہ آ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عطف بیان کا وجود ہے کہ جہاں بدل کے بغیر بھی وہ از خود آنا اس کا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس کا وجود ماننا ضروری ہوگا۔ لہٰذا اب اس شعر کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں کہ بدل اور عطف بیان میں ایک فرق یہ ہے، ایک فرق معنوی یہ ہے کہ بدل مقصودی ہوتا ہے، بدل میں تابع مقصودی ہوتا ہے نا، بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے، بدل خود کیا ہے؟ تابع ہے نا، تابع مقصود ہوتا ہے۔ اور عطف بیان میں کیا ہوتا ہے؟ تابع مقصود ہوتا ہے، مطبوع مقصود ہوتا ہے؟ ہاں جی، مطبوع، تابع، اور مبین عطف بیان میں مبین مقصود ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا، یہ فرق معنوی ہے جی۔ عطف بیان تو صرف کامل وضاحت کے لیے آتا ہے بس۔ نمبر 2، فرق لفظی فرق۔ لفظی فرق یہ ہے کہ بعض جگہوں پر عطف بیان تو بنا سکیں گے لیکن بدل نہیں بنا سکیں گے۔ عطف بیان تو بنا سکیں گے لیکن بدل نہیں بنا سکیں گے۔ مثلا اس شعر جیسی مثالیں، مثلا اس شعر جیسی مثالیں، اس شعر جیسی مثالیں، یعنی آگے میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی جس میں عطف بیان کا مطبوع معرف باللام ہو، جس میں عطف بیان کا مطبوع معرف باللام ہو، اور یہ مطبوع آگے صیغہ صفت معرف باللام کی طرف مضاف ہو، نہ کا مضاف لہ ہو، اور یہ مطبوع، بلکہ آگے نہیں، یہ مطبوع صیغہ صفت معرف باللام، آگے کے لفظ ہٹا دیں، یہ مطبوع صیغہ صفت معرف باللام کا مضاف لہ ہو، یہ مطبوع صیغہ صفت معرف باللام کا مضاف لہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ اس جیسی کی میں نے تشریح کی ہے، اس جیسی مثالیں جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے نا، تو اس جیسی کا کوئی پوچھ سکتا ہے اس جیسی کا کیا مطلب ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تشریح ہے اس کی۔ اچھا بھائی، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ لکھیں، بکر بن وائل کی طرف منسوب ہے، بکر بن وائل کی طرف منسوب ہے، بکر بن وائل کی طرف منسوب ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، اس کی طرف نہ، یہ بکری جو لفظ آیا نا، بکر کون ہے؟ تو یہ بکر بن وائل کی طرف منسوب ہے۔ وائل واو الف حمزہ، جی جی، بکر بن وائل، بکر بن وائل۔ اب یہ شعر جو ہے، یہ شاعر کا نام کیا ہے؟ المراری الاسدی، شاعر المراری الاسدی، المراری الاسدی شاعر ہے۔ دیکھ لیا؟ اچھا،
اب اس کے ساتھ یہ بھی لکھیں کہ بدل کو بدل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مبدل منہ کی جگہ رکھنا، اس کے بدلے میں رکھنا درست ہوتا ہے۔ بدل کو بدل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مبدل منہ کے بدلے میں رکھنا، اس کی جگہ رکھنا درست ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی لکھ لیں کہ بدل میں عامل کا بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، دیکھ لیا آپ نے جی؟ اچھا، اب دو تین باتیں اس میں اور ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ شعر، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیوں پڑھا گیا ہے؟ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ السلام علیکم، اچھا 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 ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ چلو میں اس کو کلوز کر رہا ہوں ان شاء اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ ایک شخص ہے جو کہنا چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس کا نام جو بچھاڑنے والا ہے، طارق کا معنی بچھاڑنے والا ہے، بچھاڑنے والا پہلوان ہے، نام اس کا بکری ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور کس کو بچھاڑنے والا ہے؟ جو بچھاڑنے والا ہے بشر پہلوان کو۔ کس کو؟ جی اچھا، جو نہ میں بیٹا ہوں ایسے کا جو بچھاڑنے والا ہے بکری بشر کو، بکری بشر کو بچھاڑنے والا ہے۔ غلطی ہوگی یہ سب اصل میں ذہن کس طرح سے رہا ہے پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا نا۔ انا ابنو، میں بیٹا ہوں، الطارقی ایسے شخص کا، الطارقی جو بچھاڑنے والا ہے، البکری یہ بشر، بکری بشر پہلوان کو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو اور کوئی بچھاڑ سکتا نہیں ہے، لیکن میں ایسے کا بیٹا ہوں جو اس کو بھی بچھاڑ۔ آگے بڑے یہ کیا گولا مارا ہے، اس کے بعد ایک بڑا گولا مارا ہے۔ علیہ الطیر، جس کے اوپر پرندے، ترقبہ ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں، یعنی گدھ، وقوعاً کہ کب اس کے باپ کے ہاتھ سے کوئی مرے گا، گرے گا تو ہم اس کی بوٹیاں نوچیں گے۔ یعنی جب بھی میرا باپ کسی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو گدھ خوشی کے مارے دوڑ آتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب کب اس کا موقع لگے گا اور یہ گرے گا اور ہمارے خوراک بنے گا۔ واہ، یہ تو ہو گیا شعر۔ تو اب پڑھ لیں اس شعر کو، ترجمہ کر لیں، پھر ہم آگے چلیں۔ انا، میں، ابنو بیٹا ہوں، الطارقی ایسے شخص کا، الطارقی جو بچھاڑنے والا ہے۔ ترجمہ نمبر 1 بچھاڑنے والا ہے۔ ترجمہ نمبر 2 القاتل جو قتل کرنے والا ہے۔ البکری جی بشر، کس کو؟ بکری کو۔ وہ بکری مبین ہے اور بشرن عطف بیان ہے، عطف بیان ہے۔ اچھا جی، علیہ الطیر کے جس کے اوپر پرندے، ترقبہ انتظار میں رہتے ہیں، وقوعاً کہ وہ واقع ہو، گرے، ہم اس کو نوچ نوچ کر کھائیں۔ یہ تو ہو گیا، چلیں جی اس ترجمہ اس بارے سے۔ اب دیکھیں یہاں پر بشرن عطف بیان بنانا متعین ہے۔ کس کا عطف بیان؟ مبین کون ہوگا؟ البکری۔ اب یہاں بدل نہیں بنا سکتے، بدل ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ بدل نہیں بنا سکتے، عطف بیان ہی بنے گا۔ پتہ چلا کہ عطف بیان کا وجود ہے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نے اصول پڑھا ہے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ بدل تکرار، تو الطارق یہ عامل ہے، کس میں عمل کر رہا ہے؟ البکری میں۔ کس میں عمل کر رہا ہے؟ بکری میں۔ بکری کون ہے؟ مبین۔ کون ہے؟ مبین۔ اگر آپ اس کو بنائیں گے مبدل منہ، تو مبدل منہ کا عامل اٹھ کر آگے کس میں تکرار کرتا ہے؟ بدل میں۔
تو پھر بشرن کے ساتھ بھی آ کے کون لگے گا؟ الطارق. نہیں سمجھا رہی بات؟ البکری مبین ہے، بشرن عطف بیان ہے. طارق لگتا ہے بکری کے ساتھ ٹھیک ہے مبین میں، اور عطف بیان میں تکرار نہیں ہوتا اس کا. لیکن جب آپ اس کو مبدل منو بنائیں گے تو البکری بنے گا مبدل منو، بشرن بنے گا بدل. تو یہی طارق اٹھ کر تکرار عامل بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو اس کے مطبوع کا عامل ہوتا ہے اس کو کھینچ کر اپنی طرف بھی لاتا ہے. تو وہ اٹھ کر کس کے ساتھ لگے گا؟ بشر کے ساتھ. اب خرابی لازم آئے گی. کیا لازم آئے گی؟ خرابی. کیا خرابی لازم آئے گی؟ یوں ہو جائے گا الطارق بشرن الطارق بشرن. اب کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ یہ الضارب زیدن کی طرح ہو جائے گا. یہ الطارق بشرن کس کی طرح ہو جائے گا؟ الطارق بشرن یہ کس کی طرح ہو جائے گا؟ الضارب زیدن. اور یہ منع ہے. الضارب زیدن ترکیب کیا ہے؟ منع ہے. اور جب یہ منع ہے تو یہ منع والی ترکیب پر جب چلا جائے گا تو لہٰذا ہم کہیں گے یہ غلط ہو گیا. یہ غلط کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. وہ عامل جو بکری مبین کے ساتھ تھا وہ مبدل منو بنایا آپ نے اس کو، تو وہی اٹھ کر آ گیا پھر بدل کی طرف آیا. تو الطارق بشرن ہو گیا. الطارق بشرن کی مشابہت کس کے ساتھ آئی؟ الضارب زیدن کے ساتھ. الضارب زیدن ترکیب صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو غلط کے ساتھ جیسے ٹچ ہوئی تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ غلط. اب یہ غلطی کیوں ہوئی کہ آپ نے یہاں پر مبین عطف بیان کے بجائے کس کیا بنا دیا تھا؟ مبدل منو بدل. تو پتہ چلا یہاں پر یہ نہیں بن سکتا. اب یہ منع کیوں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے الضارب زیدن کیوں منع ہے؟ ذہن میں سوال آ رہا ہے نا؟ یہ کیوں منع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت لفظی ہے اور بلا فائدہ ہے. اور اضافت لفظی و معنوی ہو کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا ہونا چاہیے. پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں اس کے فائدے. اور یہاں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہے، حالانکہ تخفیف اضافت لفظی میں بھی ضروری ہے. آپ نے پیچھے اضافت لفظی میں تخفیف پڑھی تھی، مضاف سے تخفیف، مضاف الیہ سے تخفیف، دونوں سے تخفیف. یاد آ رہا ہے؟ مضاف سے تخفیف، مضاف الیہ سے تخفیف، دونوں سے تخفیف. یہاں تو کوئی تخفیف نہیں ہے. کیوں تخفیف نہیں ہے؟ یہاں پر کیوں تخفیف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اضافت لفظی میں مضاف سے تنوین اور مضاف الیہ سے ضمیر حذف ہوتی ہے، اور یہاں مضاف سے تنوین بے وجہ الف لام حذف ہو گئی ہے. الضارب سے ضاربن سے ضارب جو ہوا ہے الف لام کی وجہ سے الضارب ہوا ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں ہوا. اس سے تنوین اس وجہ سے گری ہے. اور ضمیر تھی نہیں یہاں پر، کیونکہ الضارب زیدن اس کے ساتھ کون سی ضمیر تھی جس کو آپ نے گرایا؟ تو تنوین تھی نہیں پہلے سے. تو کیا ضمیر نہیں، ضمیر تھی نہیں پہلے سے، تو ضمیر گری نہیں ہے یہاں پر. اب ضمیر تھی نہیں کی گرے، تنوین تھی وہ الف کی وجہ سے الف لام کی وجہ سے گری ہے الضارب کے اوپر. تو اضافت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں گرا. اور ہم نے کہا ہے اضافت لفظی کی وجہ سے یا مضاف الیہ سے تخفیف ہو تنوین گرے، یا مضاف الیہ سے یا اس سے گرے یعنی ضمیر گرے، یا دونوں سے تخفیف ہو. یہاں کچھ بھی ہوا نہیں. اور اضافت لفظی جب بلا فائدہ آ جائے تو وہ منع ہے، لہذا الضارب زیدن منع ہے. الطارق بشرن عامل کا تکرار کی وجہ سے بن گیا تھا، وہ بھی منع ہوا. تو لہٰذا ہم نے کہا یہ بدل مبدل منو نہیں بنے گا، یہ عطف بیان مبین ہی بنے گا. یہ ہے ٹوٹل یہاں پر فارسی جو یہاں پر اس شعر کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اچھا اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اس کی ترکیب بھی ہے. ترکیب میں کرنے لگا ہوں. ذرا ترکیب دیکھیں ذرا. انا ضمیر مبتدا بولیں. الطارق اگر آپ بمانے القاتل کے بنائیں گے تو اس کو ایک مفعول چاہیے. جنہیں کیا کہا؟ یہ جو انا ضمیر بولیں، انا ضمیر مبتدا، ابن مضاف، ابن مضاف. اور یہ طارق جو ہے طارق لالا، اس کو دیکھیں. یہ طارق جو ہے یہ بمانے القاتل اگر کہیں تو یہ ایک مفعول چاہے گا، ایک مفعول بھی. اگر اس کو المسیر کے معنی میں لیں، اس کے معنی میں المسیر کے معنی میں، المسیر کے معنی میں لیں تو یہ دو مفعول چاہے گا. المسیر کا معنی بچھاڑنے والا، کر دینے والا، بچھاڑ دینے والا.
القاتل قتل کرنے والا. سیرا مسیرن اس ترتیب ہے اس میں چنی لیکن اس نہ لیں جی دو مفعول چاہنے والے. اس کو سمجھ گئے آپ؟ اب ظاہر بات ہے جب ایک کو معنی میں لیں گے ترکیب تھوڑی سی بدلے گی, دوسرے کے معنی میں ترکیب اور ہوگی. اب ترکیب کرتے جا رہے ہیں جی. انا ضمیر مبتدا ابن مضاف الطارق کو ہم لیتے ہیں بمعنی قاتل کے, تو ایک مفعول چاہیے اور ایک مفعول بھی کون ہے آگے, کس کو مارتا ہے قتل کرے گا, بکری, اور یہ اس کا بنے گا عطف بیان. مبین عطف بیان مل کر اس کا مفعول بھی, اس کا مفعول بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ گئے بات کو جی. البکری مبین بشرن عطف بیان. لیکن اس کو سنیں یہ دونوں جو مل کر بنیں گے, یہ دونوں مل کر آپ اس کو بنا سکتے ہیں حذف الحال. دیکھیں الطارق کیا بنے, نہیں الطارق انا مبتدا ابن مضاف الطارقی مضاف الیہ بنایا آپ نے, کس کے لیے, پیچھے کے لیے, اور یہاں صیغہ صفت ہے, اس میں فاعل, الطارق اس میں فاعل. آئی بات سمجھ؟ ہوا ضمیر اس کے اندر کیا ہے, اس کا شبہ فاعل, شبہ فاعل. کس کو مارنے والا ہے, قتل کرنے والا ہے, بکری کو. اس کا نام کیا ہے بکری کا, بشر ہے. مبین عطف بیان اس حال میں مارے گا کہ اس کے اوپر پرندے گدے بیٹھے انتظار میں ہوں گے. تو البکری بشرن ایک دم آپ نے پیچھے نہیں لے کے جانا. البکری مبین البشرن دونوں کو ملا کر بنانا ہے ذوالحال. یہ سارا مل کر بنے گا اس کا حال. حال ذوالحال, ذوالحال حال سے مل کر بنے گا مفعول بھی واحد ایک ہی, القاتل کا. الطارق بمعنی قاتل کا. وہ مل کر سارا پیچھے مضاف الیہ بنے گا. ابنوں کا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کے لیے قرار پا. سمجھے کچھ الگ ہو؟ یہ ایک ترکیب ہو گئی ہے. دوسری ترکیب انا ضمیر مبتدا ابن مضاف الطارق بمعنی مسیر. مسیر کو کتنی مفعول چاہیے, دو. اب ہم نے دو مفعول نکالنے, کتنے مفعول نکالنے ہیں, دو. اول بنے گا البکری بشر, مبین عطف بیان مل کر مفعول اول, مفعول بھی اول, مفعول بھی اول. یہ سارا مل کر مفعول بھی دو. وہ اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا. اس کا یہ مضاف الیہ ہو جائے گا, یہ خبر بن جائے گا کس کے لیے, شارٹ ترکیب میں سمجھ آ گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر پہلے کرتے ہیں کیا مطلب. اس کو ہم قاتل کے معنی میں لیتے ہیں, ایک مفعول چاہیے. چلیں انا بولیں ابن الطارقی, پیچھے کے لیے مضاف الیہ اور آگے کے لیے صیغہ صفت اس میں فاعل, صیغہ صفت اس میں فاعل, مضاف اور ہے آگے کے لیے لیکن اس میں فاعل. اور اس کے اندر فاعل کون ہے, ہوا. البکری مبین عطف بیان, مبین عطف بیان مل کر ذوالحال. یہ سارا مل کر اس کا ذوالحال, حال سے مل کر مفعول بھی ہو گیا. یہ فعل اپنے فاعل سے اور مفعول بھی سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا. یہ مضاف الیہ مل کر خبر ہو گیا. یہ ترکیب نمبر 1. ترکیب نمبر 2 اسی طرح آئیں گے البکری بشر, ان دونوں کو ملا کر اس کو بیمانی کس کو کریں گے, مسیر کے, بچھاڑنے والا. یہ معطوف مبین عطف بیان مل کر مفعول بھی اول, علیہ طویل ترقبو سارا مل کر مفعول بھی دوم. دونوں مفعولوں سے مل کر یہ حضرت صاحب اپنے فاعل سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا ابن کا. یہ مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو گیا مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری. اب یہ تو ہو گئی سرسری سی ترکیب دو اعتبار سے, مسیر بنانے الطارق کو یا. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسری بات یاد رکھیں, یہ تو آپ نے ترکیب کر دی ساری, اس کی تو ہم نے اندر سے ترکیب نہیں کی نا, اندر سے کیے اعلی جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ثابت کائن واجد حاصل. الطیر مبتدا مؤخر
مبتدا، لیکن اس کو ایک دم مبتدا مؤخر نہ بنائیں، اس کو بنائیں ذوالحال، کیونکہ اس کے اوپر گید اس حال میں ہوتے ہیں کہ واقعی انتظار میں ہوتے ہیں. الطیر بنے گا ذوالحال، ترقب فعل مضارع، یہ ضمیر اس کے اندر ذوالحال، وقوعاً اس کا حال، وہ مفعول بھی، ذوالحال اپنے حال، ذوالحال اپنے یہ سمجھ گئے، حال ذوالحال سے مل کر فاعل ہو گیا اس کا، اور یہ وہ مفعول بھی ہو گیا. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہو گیا الطیر کا. الطیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا خبر مقدم کا. مبتدا خبر مقدم یا آپ اس سے مل کر یہ پیچھے وہ آپ جو بنا رہے تھے دو بنا کے آپ نے پیچھے کے لیے مفعول بھی دوم بنایا یا آپ نے حال بنایا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. اب پھر کر لیتے ہیں، تو پہلی دو ترکیبیں تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی نا. چلیں آپ خود کریں. علیہ جار مجرور مل کر متعلق کس کا ہو گیا؟ ثابتن کا. ثابتن اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اور اس متعلق سے مل کر خبر مقدم ہو گیا. اس کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے مبتدا مؤخر، مبتدا، لیکن آگے چونکہ رہتی ہے بات، اس لیے ہم اس کو ایک ڈائریکٹ مبتدا مؤخر نہیں بنائیں گے. اس کو دیکھیں گے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. کیا تعلق ہے؟ اس پر پرندے اس حال میں کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ واقع ہو. دیکھ لیں اب طیر ذوالحال، ترقب فعل مضارع، ہیا ضمیر اس کے اندر، وہ انتظار کر رہے ہیں نا پرندے، ہیا ادھر لوٹ رہا ہے پیچھے، وہ بنے گا ذوالحال، کیونکہ یہ وقوعاً اس کا حال ہے. انتظار کون کر رہے ہیں؟ پرندے کر رہے ہیں نا یہ والے. یہ اس کا حال ذوالحال اس حال سے مل کر فاعل ہو گیا اس ترقب کا ہیا، اور وہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، اس کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر حال ہو گیا. حال ذوالحال سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا خبر مقدم کا. خبر مقدم سے جو اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے کے لیے حال ہوا قاتل والی ترکیب میں، پیچھے کے لیے مفعول بھی دوم ہوا مسیر والی ترکیب میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اچھا ایک منٹ جی، اس میں آخر میں اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ عطف بیان کی خصوصیات کیا ہیں. عطف بیان کی خصوصیات آپ نوٹ فرمائیں. عطف بیان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ عطف بیان عموماً جامد ہوتا ہے، عموماً جامد ہوتا ہے. نمبر 2، اصل مقصود نہیں ہوتا. اصل مقصود کون ہوتا ہے؟ مطبوع. نمبر 3، نکرہ کی تخصیص اور معرفہ کی توضیح کے لیے آتا ہے. نکرہ کی تخصیص معرفہ کی توضیح کے لیے آتا ہے. نمبر 4، معرفہ کے 2 ناموں میں زیادہ مشہور کو بتاتا ہے. معرفہ کے 2 ناموں میں زیادہ مشہور کو بتاتا ہے. نمبر 5، جو مشہور ہے اس کو بتاتا ہے. یہ توضیح کے لیے آتا ہے. نمبر 4، معرفہ کے 2 ناموں میں مشہور زیادہ مشہور نام کے لیے آتا ہے. نمبر 5، عطف بیان پہلے آنے والے مبین کو واضح کرتا ہے. نمبر 6، بدل کی طرح تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا. یہی ساری بات تھی اصل میں، یہ جو آخری پوائنٹ ہے، بدل کی طرح تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا. یہ ہم پہنچے اللہ کے فضل سے کہاں تک جی؟ اس میں مبنی تک پہنچا ہے.